بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس عنوان سے جو سلسلہ جاری ہے، اس میں ہم نے آپ نے بہت سارے موضوعات پر علم حاصل کیا ہے۔ کتاب اللہ کی آیتیں گزری ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں گزری ہیں، سلف صالحین، صحابہ، تابعین، طبع تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے آگے مزید بہت سارے اہل علم کے ائمہ کے اقوال فرمودات گزرے ہیں، اور بہت ساری موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس وقت جو ہمارے سامنے عنوان ہے وہ ہے علم اور علماء سے متعلق۔ علم کا مقام کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے، علم کے سلسلے میں اہتمام ہونا چاہیے، علماء کے بارے میں اہتمام ہونا چاہیے، ان کی فضیلت کا، ان کے مقام اور مرتبے کا ہم سبوں کو علم ہونا چاہیے، یہ عنوان ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے آپ نے اللہ کے کلام کی ایک دو آیتیں صرف اور صرف پڑھی ہیں۔ سورہ محمد کی آیت کریمہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اگلی آیت کریمہ جو سورہ زمر کی ہے، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ دونوں آیتیں ہم نے آپ نے پڑھی ہیں۔ مزید جو آگے کی باتیں ہیں اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ایک حدیثیں ہیں، اور اس کے بعد سلف امت کے بہت سارے اقوال ہیں، فرمودات ہیں۔ ہمارے سامنے جو قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمان نبوی ہے، ارشاد نبوی ہے، وہ ہے، فرماتے ہیں فضل العلم خیر من فضل العبادہ، فضل العلم خیر من فضل العبادہ۔ ہم اور آپ فضیلت کے بارے میں بہت ساری باتیں پڑھتے ہیں، فلاں چیز کی فضیلت ہے، فلاں چیز کی فضیلت ہے، فلاں کا مقام ہے، علم کی فضیلت، علماء کی فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی فضیلت، عبادت میں فلاں عبادت کی فضیلت، صلاۃ کی فضیلت، صوم کی فضیلت، زکوٰۃ کی، حج و عمرے کی، قربانی کی وغیرہ۔ تو بہت ساری چیزوں کے فضائل، بہت ساری عبادات کے فضائل اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس وقت جو ہمارے سامنے حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کے اندر فضیلت اور برتری بیان فرما رہے ہیں۔ فضیلت کے اندر فضیلت کا مقام اور مرتبہ اور فضیلت کی درجہ بندی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فضیلت تو بہت ساری چیزوں کی ہے، لیکن ایک فضیلت دوسری فضیلت سے بہتر ہے، ایک فضیلت دوسری فضیلت سے برتر ہے، بڑھ کر ہے، اہم ہے، اور یہ نقطہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس دور میں، خاص طور پر، اور اس عنوان کے حوالے سے خاص طور پر جو عنوان ہمارے سامنے ہے، علم کا عنوان۔ ہم اور آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ہر چیز کی اساس اور بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہماری اور آپ کی تخلیق ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، لیکن وہ عبادت اور بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم کے علم اور نبی کی سنت کے علم کی روشنی میں ہی ہو سکتی ہے۔ پیدائش عبادت کے لیے ہوئی ہے، لیکن عبادت سے پہلے علم ہے، عبادت کا تقاضا ہے، بلکہ علم کی ضرورت، علم کا تقاضا عبادت سے بڑھ کر کے ہے، کیونکہ علم خود عبادت ہے، اور بلکہ عبادت سے زیادہ فضیلت رکھنے والی فضیلت کا کام ہے۔ یہ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فضل العلم خیر من فضل العبادہ، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے۔ نفی نہیں کی جا رہی ہے کہ علم کی فضیلت ہے تو عبادت کی فضیلت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔
علم کی فضیلت ہے، عبادت کی فضیلت ہے، اور علم دین جو ہے وہ عبادت کی فہرست میں بہت اونچا مقام رکھتا ہے۔ تو علم کی بھی فضیلت ہے اور عبادت کی بھی فضیلت ہے، لیکن علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے خیر بہتر ہے۔ تو یہ جو نقطہ ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک طبقہ امت میں ہمیشہ سے اس پر زیادہ ترکیز کرنے والا رہا ہے کہ ان کے یہاں علم کی اہمیت کم ہے، عبادت کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس کو دو طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس اعتبار سے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کر لینا ہی ضروری ہے، علم کا تقاضا عمل ہے، اس کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ دوسرا طبقہ ہے جو اس پر ترکیز کرتا ہے کہ عبادت میں کوشش ہونی چاہیے، عبادت میں محنت ہونی چاہیے، عبادت کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے بڑی تگ و دو بڑی محنت کرتا ہے، لیکن وہ اس سے غافل ہوتا ہے کہ یہ عبادت علم کے بغیر درست نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وہ دونوں عیوب ہیں جن کا تذکرہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے لفظوں میں کیا ہے۔ امت کا وہ طبقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا وہ طبقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں پانے والا ہے، اللہ کے انعامات سے سرفراز ہونے والا ہے، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہونے والا ہے، وہ طبقہ ان دونوں کمیوں سے خامیوں سے بالا تر ہے۔ وہ طبقہ کون سا ہے؟ انعام یافتگان کا طبقہ، انعمت علیہم۔ کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یہ انعام یافتگان وہ ہیں جو اسی ضابطے پر چلتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اچھی طرح سے ان کے قول میں، ان کے فعل میں، ان کے عمل میں، اور ایسے ان کی زندگی میں، ان کی دعوت کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ علم کا مقام کیا ہے، عبادت کا مقام کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ علم کا درجہ، علم کی فضیلت عبادت کے فضیلت کے مقابلے میں بڑھ کر کے ہے، زیادہ ہے۔ اسی لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی ہر طرح سے تیار رہتے ہیں، لیکن علم کے بغیر عبادت کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ دوسری چیز، علم حاصل کرتے ہیں تو پھر علم کو اپنے خلاف حجت نہیں بناتے، بلکہ اپنے حق میں حجت بناتے ہیں، یعنی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اسی کا نام علم نافع ہے۔ اسی کا نام علم نافع ہے۔ علم نافع اسی علم کو کہتے ہیں جو علم عمل میں ڈھلا ہوا ہو، جس علم کے مطابق عمل کیا جا رہا ہو، وہ علم نافع ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے، ورنہ جو علم قرآن کا، سنت کا، صحابہ کرام کی سیرت کا، وحی الہی کا جو علم انسان حاصل کرے اور اس کو زندگی میں نافذ نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم تو اس نے سیکھا ہے، لیکن اس نے اپنی ذات کے لیے اسے نفع بخش نہیں بنایا ہے، اور وہ علم اس کی ذات کے لیے نفع بخش نہیں ہے، ورنہ فی نفسہ ہی وہ علم بہت سارے لوگوں کے لیے نفع بخش، جو لوگ اس علم کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ علم ان کے لیے نفع بخش۔ تو علم پر عمل ہو رہا ہے تو سمجھ لو علم کا نفع مل رہا ہے، علم کا فائدہ مل رہا ہے، علم پروفٹ دے رہا ہے۔ اور اگر ہم علم کے مطابق عمل نہ کریں، صرف ہمارے پاس اسٹڈی ہو جائے، صرف ہمارے پاس نالج ہو جائے، صرف ہمارے پاس ثقافت ہو جائے، ذخیرہ ہو جائے، اور بہت زیادہ آدمی کے پاس واسٹ مطالعہ ہو جائے، لیکن وہ زندگی میں عملی طور پر نہ ڈھلا ہوا ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہی تعبیر جو قرآن کریم کی تعبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں انہیں حمار سے، اور حمار یعنی گدھے کے جسم کے اوپر جو کتابوں کا گٹھر لاد دیا جائے جس سے وہ فائدہ نہ اٹھائے، اور یہی مثال کتے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ یہی دونوں مثالیں صادق آتی ہیں جب علم ہو اور علم کے مطابق انسان عمل نہ کرے، تو وہ علم گویا کہ اس کے لیے علم نافع نہیں ہے۔ تو علم نافع عمل صالح کے ساتھ ہوتا ہے، علم نافع پر عمل صالح ہو رہا ہو تو وہ علم نافع ہے، اور علم نافع پر علم پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو وہ علم نافع نہیں ہے، بلکہ وہ علم حجت علی صاحبہ، اس علم والے کے خلاف حجت، اس علم والے کے خلاف حجت ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا،
کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها او مغدقها. کیا کہا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والقرآن حجت لک او علیک. قرآن کریم تمہارے لیے حجت ہے، تمہارے حق میں حجت ہے، او علیک یا تمہارے خلاف حجت. اور یہ تعبیر بہت ساری جگہوں پر ہے، کئی جگہوں پر یہ تعبیر آئی ہے، اور آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہم سلف صالحین کے اقوال پڑھنے جا رہے ہیں، ان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ باتیں آ رہی ہیں. صرف اشارہ کر دیا جاتا ہے، پھر وہ باتیں بالتفصیل ہم پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں خاص طور پر یہ بات کہی ہے کہ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. یعنی کیا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب دی ہے اور ہم نے انہیں اس بات کی ذمہ داری تھی کہ اس کتاب کا علم حاصل کریں، اس کتاب پر عمل کریں، اس کتاب کی دعوت دیں، اس کا علم لوگوں تک پہنچائیں، اسے چھپائیں نہیں بلکہ اسے کیا کریں؟ لوگوں تک پہنچائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو ذمہ داری دی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آگے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے پشت کے پیچھے ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. پیٹھ پیچھے ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی معنی ہے اس کتاب کا علم حاصل نہ کرنا. علم حاصل کرنا تو عمل نہ کرنا ہے کہ نہیں؟ عمل کرنا تو بلا علم کے عمل کرنا، یا پھر اس کے بعد اس کو پوری امانت داری کے ساتھ نہ پہنچانے میں خیانت سے کام کرنا، یا اپنی ذمہ داری دعوت کی نہ سمجھنا، اسے چھپانا، یا اسے اپنے مادی اغراض اور مقاصد کے اعتبار سے لوگوں تک پہنچانا، اپنی سرداری کی حفاظت کے لیے، اپنی مال اور اپنی دولت اور تجارت کی حفاظت کے لیے اس کو استعمال کرنا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ثمناً قلیلا، تھوڑی سی پونجی کے بدلے، تھوڑی سی دولت کے بدلے اللہ کی کتاب کا علم کو کیا کر دیا؟ ان لوگوں نے بیچ دیا. یہ ساری تعبیرات اسی کی وضاحت کرتی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے فضل العلم خیر من فضل العبادہ، یہ دونوں فضیلتوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ واضح کرتی ہے کہ یاد رکھو ایک عبادت کرنے والے کا مقام وہ نہیں ہو سکتا جو علم حاصل کرنے والے کا مقام ہو سکتا ہے. یہاں ایک بات یاد رہے کہ یہاں فرض عبادات سے کوئی تعرض نہیں کیا جا سکتا. فرض عبادتیں بالکل فرض ہیں، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی نرمی، کوئی بھی رواداری کی بات، کسی بھی طرح کی سہولت کاری کی بات ہرگز مقصود نہیں ہے. یہاں ساری بات جو ہو رہی ہے عبادت کے حوالے سے وہ نفل کی بات ہے، نفل عبادات کی بات ہے، مستحبات کی بات ہے، مندوبات کی بات ہے. ایسا کوئی نہیں سمجھے، نہ ایسا کوئی سوچے، نہ سوچ سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ علم حاصل کرنا اس کی فضیلت، اس کا مقام نماز پڑھنے سے اونچا ہے، کہ مطلب ایک آدمی فرض نماز چھوڑ دے اور علم حاصل کرنے میں لگا رہے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، اس کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ہے نفل عبادات کے مقابلے میں علم حاصل کرنا زیادہ فضیلت اور مقام رکھتا ہے. یہی معنی ہے. آگے اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے. تو کیا فرمایا؟ فضل العلم خیر من فضل العبادہ، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے. تو دونوں فضیلت ہے، دونوں کا درجہ ہے، دونوں کا مقام ہے. لیکن ایک شخص، وضاحت بہت تفصیل سے آ رہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، ایک شخص نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے، فرض نماز پڑھ چکا ہے، سنن رواتب پڑھ چکا ہے، اب اس کے بعد نفلی نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے. یا ایک شخص رات کو قیام کرتا ہے، وہ 2 4 6 8 جو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے وہ قیام اللیل کرتا ہے، یا وہ صلاۃ اللیل پڑھتا ہے، جو بھی آپ نام سمجھ لیں، یا تہجد پڑھتا ہے، یا اسے تراویح کا نام صراحت کے ساتھ رمضان میں تراویح پڑھتا ہے. لیکن دوسرا شخص طلب علم میں، بحث میں، تحقیق میں مشغول ہے، حلال و حرام کا علم حاصل کرنے میں مشغول ہے. ایک شخص عقیدہ سیکھنے میں مشغول ہے، ایک شخص شرک کی قباحت سمجھنے میں مشغول ہے، اس کے دلائل سیکھنے میں مشغول ہے. ایک شخص سنت کی عظمت جاننے اور عقیدہ توحید کا مقام سیکھنے میں مشغول ہے، اور اس کے مقابلے میں شرک کی مذمت
اور بدعات کی مذمت اور اہل بدعات کی جو ضلالتیں ہیں، گمراہیاں ہیں، ان کے فرقے ہیں، ان کے باطل افکار و نظریات ہیں، اسے پڑھنے سمجھنے اور اسے آگاہ ہونے میں مشغول ہے، اس کا درجہ کئی گنا زیادہ بہتر ہے، بڑھ کر ہے اس سے جو نفلی نماز پڑھ رہا ہے۔ نفلی نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں، حتیٰ کہ قیام اللیل اور تراویح پڑھنے والے کے مقابلے میں علم دین اور علم شریعت حاصل کرنے والے کا مقام کئی زیادہ اونچا ہے۔ اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں سمجھنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے اس طالب علم کے لیے جو ان اصولوں کو کم از کم موٹے طور پر، بنیادی طور پر سمجھتا ہے۔ لیکن جس آدمی کی سوچ کچھ الگ ہو، تصوف کی راہ پر چلتا ہو یا نوافل، مستحبات، سنن، اس طرح کی باتوں کو اتنی اہمیت دیتا ہو کہ اس کے علم حاصل کرنے کی اہمیت نہ ہو، وہ عقیدہ سیکھنے کی اہمیت نہ سمجھتا ہو، وہ توحید اور شرک کی باریکیوں کو سمجھنا اہم نہ سمجھتا ہو، یا بدعات اور سنن کا جو ٹکراؤ ہے، مقابلہ آرائی ہے، اس سلسلے میں وہ بہت زیادہ ہوش مند نہ ہو، تو وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے، ورنہ یہ معاملہ بہت زیادہ اہم ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل علم آج بھی، ماضی میں بھی اور آج بھی الحمدللہ حرمین شریفین میں مسجد حرام مکہ مکرمہ میں اور مسجد نبوی شریف مدینہ طیبہ کے اندر جب عین تراویح کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، جماعت قائم ہوتی ہے اور تراویح کی صلاۃ ہو رہی ہوتی ہے، امام با جماعت نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی علماء کی، طلباء کی، باحثین کی ایک اچھی خاصی تعداد حرم مکی اور حرم مدنی کی لائبریریوں میں بیٹھ کر اپنے علم کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ دلائل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بحث و تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، وہ حوالوں کی جستجو میں لگے ہوتے ہیں، وہ کتابوں کے صفحات پلٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت واضح سی بات ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر یہ اصولی بات ہے، یہ اصول کی بات ہے کہ علم کی فضیلت نفلی عبادت کے مقابلے میں، نفلی عبادت کی فضیلت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، یہ فضیلت اس فضیلت سے بہتر ہے، یہ فضیلت اس فضیلت سے بڑھ کر اور برتر ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور عام بات آپ سمجھتے جائیں کہ آپ کے سامنے ایک نفلی نماز ہے، آپ کے سامنے ایک نفلی نماز ہے، یا نفلی عبادت کے لیے آپ کو فارغ ہو کر کے بیٹھنا ہے، آپ تسبیحات کرنے کے لیے بیٹھیں گے، آپ نفل قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں، آپ مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، یہ سارے نفلی کام آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ کے سامنے صاحب علم کی بات چل رہی، علماء کے سامنے، طلباء کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو دین سے بالکل نابلد ہے، جاہل ہے، بے علم ہے، اسے دین کے اصولوں کا بھی علم نہیں ہے، دین کی بنیادوں کا بھی پتہ نہیں ہے، دین سے برگشتہ ہے، دین کی مجلسوں سے دور ہے، مساجد سے دور ہے، علم کے حلقات سے بیزار ہے، بیگانہ ہے، اس کا کوئی بھی تعلق مسجدوں سے، علمی مجلسوں سے، علماء سے، دروس سے نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے ان نفلی عبادات کے مقابلے میں یہ علم کی نشر و اشاعت کا موقع آتا ہے کہ آپ ان نفلی عبادات کو کر لیں، یا نفلی عبادات کے بجائے آپ ان نادانوں کو، کم علموں کو، بے علموں کو، جو علم کی مجلسوں سے، اللہ کے گھروں سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، ایسے لوگوں کو آپ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ کم و بیش حسب ضرورت آپ ان کو تعلیم دے دیں، ان کو بنیادیں سکھا دیں، ان کو عقیدے کی تعلیم دے دیں، ان کو شرک اور بدعات اور کفر و الحاد کی حقیقت بتلا دیں، اور اس کے مقابل توحید کے اور الوہیت اور عبودیت اور اسماء و صفات کے دلائل بیان کر دیں، سنت کی عظمت بیان کر دیں، بدعات کی حقیقت کو آشکارا کر دیں۔ اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے تو آپ کے سامنے یہ حدیث ہونی چاہیے، آپ کے سامنے کیا ہونا چاہیے؟ یہ حدیث ہونی چاہیے کہ ہمارے سامنے نفلی عبادات ہیں، اور دوسرا کام ہمارے سامنے اس نادان کو، بے علم کو، جو علم اور اہل علم اور مجلس علم سے، اللہ کے گھروں سے دور ہے، اس کو سمجھانے، نصیحت کرنے، اس کو حق بات پہنچانے، علم پہنچانے کا موقع میسر آ رہا ہے،
تو ہمارے سامنے یہ حدیث ہونی چاہیے کہ ہم دیکھ لیں دونوں فضیلت کا کام ہے. یہ نفلی عبادات بھی فضیلت کے کام ہیں اور یہ علم کا کام بھی فضیلت والا ہے. اب ان دونوں فضیلتوں میں موازنہ کر لو اور دیکھ لو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں فضیلت والی چیز ہیں، لیکن علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے برتر ہے. علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے. یہ نقطہ بہت اہم ہے. رمضان کی شبوں میں، آخری راتوں میں، طاق راتوں میں خاص طور پر یہ مسئلہ ابھر جاتا ہے کہ کیا ان راتوں میں دیگر نفلی عبادات کے ساتھ ساتھ کیا اگر آدھے گھنٹے قرآن کریم کا مذاکرہ ہو جائے، حدیث رسول کا مذاکرہ ہو جائے، کسی علمی اصولی منہجی نقطے پر امت کے عوام کو رہنمائی کر دی جائے، ایسے لوگ خاص طور پر ان راتوں میں نفلی عبادات کی لالچ میں آتے ہیں جو عام طور پر مسجدوں میں نہیں آتے، کم آتے ہیں، زیادہ اہتمام پایا جاتا ہے. اگر اس مناسبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر تھوڑی دیر انہیں اصول بتا دیے جائیں، عقیدہ بتلا دیا جائے، توحید کی اقسام اور اس کی دلیلیں بتلا دی جائیں، یا شرک اور اس کی مضرتیں بتلا دی جائیں، سنت کی عظمت بتلا دی جائے، بدعات کی قباحت بتلا دی جائے، علم اور اہل علم سے جڑنے کی اہمیت بتلا دی جائے، مساجد سے وابستہ ہونے کی عظمت اور اس کا مقام واضح کر دیا جائے، تو یہ موقع کسی بھی صورت میں اس دلیل سے باہر نہیں جاتا. یہ دلیل صاف ہے، فضل العلم خیر من فضل العبادہ، عبادت کی فضیلت سے زیادہ بہتر ہے علم کی فضیلت. اور بات صاف ہو چکی ہے کہ نفلی عبادات کی بات چل رہی ہے اور ابھی بات آ رہی ہے آگے. اللہ کرے کہ آج کے اس درس میں ہم وہاں تک پہنچیں اور ان اصولی باتوں کو سمجھیں. بہرحال یہ ہو گئی بات. اسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا ہے اور دیگر علماء نے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب کی تخریج میں، صحیح الترغیب میں اس روایت کو بہرحال نقل کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے. اس کے بعد علم کے مقام کو سمجھنے کے لیے، علماء کے مقام کو سمجھنے کے لیے علم کا اہتمام ہونا چاہیے، علماء کا اہتمام ہونا چاہیے. اس بات کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہمارے سامنے ہے اور اس سے یہ بات اور زیادہ کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ علم کے بارے میں ہمارا اہتمام کتنا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا بطالب العلم ان طالب العلم لتحفه الملائکۃ وتضلہ باجنحتها. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویلکم ہے، خوش آمدید ہے. کیا ہے؟ مرحبا. مرحبا مبارکبادی دی جا رہی ہے، استقبال کیا جا رہا ہے، آؤ بھگت کی جا رہی ہے نا، آؤ بھگت کی جا رہی. مرحبا بطالب علم، طالب العلم، علم کے حاصل کرنے والے کے لیے مرحبا، یعنی خوش آمدید ہے. علم حاصل کرنے والا ہے، طالب علم کے لیے آیا ہوا ہے، آؤ خوش آمدید ہے آپ کے لیے. علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، بہت اونچا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. 2 رکعت نفل پڑھو گے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ 10 منٹ علم کی مجلس میں بیٹھ جاؤ. آئے ہو علم حاصل کرنے کے لیے تو تمہارے لیے مرحبا ہے، آپ کے لیے استقبال ہے، آپ کی آؤ بھگت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیوں؟ ان طالب العلم لتحفه الملائکہ، طالب علم جو ہوتا ہے فرشتے اسے کیا کرتے ہیں؟ گھیر لیتے ہیں، حف کرتے ہیں. حف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیسے دیکھا ہوگا آپ نے کہ پرندے جو ہوتے ہیں نا اپنے بچوں کے اوپر اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں اور وہ پروں کے نیچے سیف ہو جاتے ہیں. نہ بارش کے قطرے انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، نہ دھوپ کی شدت نقصان پہنچاتی ہے، نہ سردی کی کڑک انہیں نقصان پہنچاتی ہے. ایسے ہی فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں طالب علم کو. کیا کرتے ہیں بھائی؟ فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. وَتُضِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، اور اپنے پروں کے ذریعے سے ان پر سایہ کرتے ہیں، اپنے پروں کے ذریعے سے ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں. اب یہی وہ بات آ جاتی ہے میرے بھائیوں، یہ مسئلہ کوئی زبردستی کا مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ زبردستی کوئی چھیڑ رہا ہے یا اس مسئلے کو زبردستی پیش کر رہا ہے. مسئلہ اصولوں کا ہے. ہم منہج اور اصول کی بات پڑھ رہے ہیں، قرآن سنت کے دلائل اور سلف صالحین کے اقوال، عقیدے سے متعلق، سنت سے متعلق. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طالب علم کو مرحبا ہے، خوش آمدید کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طالب علم کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں؟ کس چیز کے طالب علم کو؟ کیا وہ علم دین کے علاوہ ہو سکتا ہے؟ علم دین، قرآن کا علم، سنت کا علم، عقیدے کا علم،
حلال و حرام کا علم وحی کا علم، وحی کا علم۔ اب وحی کے اندر جس علم کی جس شرط کے ساتھ جس دائرے میں گنجائش ہے، اس کی گنجائش، کوئی اعتراض نہیں اس کے اندر، لیکن جس علم کے لیے مرحبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ علم جنت تک لے جانے والا علم ہے، جہنم سے بچانے والا علم ہے، اللہ کی رضا خوشنودی کا علم ہے، اللہ کی توحید، نبی کی سنت کی عظمت بتلانے والا علم ہے، اس دنیا میں حلال و حرام کی تمیز بتلانے والا علم ہے، یہ علم ہے۔ ان طالب العلم، طالب علم کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں کے ذریعے سے ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ کون سا علم ہے میرے بھائیوں؟ یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے، درجہ کس علم کے لیے ہے؟ پھر وہ بات کرنے کا کوئی حاصل نہیں ہوگا کہ یہ بھی علم اچھا ہے، یہ بھی علم اچھا ہے، یہ بھی علم جائز ہے، اس علم میں کیا نقصان ہے؟ کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی وکیل بن جائے، اس میں کون سی عیب کی بات ہے؟ کوئی نہیں کہتا ہے کہ عیب کی بات ہے۔ مسئلہ کہاں ہے؟ صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر دونوں علم کو ایک درجے میں رکھتے ہیں تو یہ فضیلت نہیں رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں جس علم کی جا بجا فضیلت ہے، اور جس علم کے حاصل کرنے والے طلباء کی اور جس علم کے حاملین علماء کی جا بجا فضیلت ہے، اور جن کا دنیا میں نیک صلہ بدلہ آخرت میں اونچا انجام بتایا گیا ہے، اس سے مراد علم دین ہے، علم شریعت ہے، علم کتاب و سنت ہے۔ اس سے مراد دنیوی علوم نہیں ہے۔ دنیوی علوم جواز کے دائرے میں ہیں، جائز ہے کوئی دنیا کا علم، منع نہیں ہے جب تک کہ دین اور شریعت کے خلاف نہ جاتا ہو۔ اسلام منع نہیں کرتا آدمی اور بھی علم حاصل کرے، دیگر زبانوں کا علم حاصل کرے، دیگر فیلڈز کا، دیگر تخصصات کا علم حاصل کرے، شریعت منع نہیں کرتی جب تک کہ اس میں کوئی چیز خلاف شریعت نہ ہو، دین و شریعت سے ٹکرانے والی نہ ہو، اللہ رب العالمین سے دور کرنے والی، اس کی شریعت سے دور کرنے والی نہ ہو۔ لیکن یہ فضیلت تو بہرحال کس کے لیے ہے؟ یہ فضیلت میرے بھائیوں ان لوگوں کے لیے ہے جو کتاب و سنت کے طالب علم ہیں، کتاب و سنت کے علماء ہیں، حلال اور حرام کا علم سیکھنے والے جو علماء ہیں، علم کے مذاکرے کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے فضیلت ہے۔ یہ بات یاد رہے، اسی لیے اس علم کا درجہ نفلی عبادت سے اونچا ہے جو علم کتاب و سنت کا علم ہے۔ بات میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہے، آگے مزید بات واضح ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، علم والے کی، عالم کی فضیلت عبادت گزار کے اوپر کیسی ہے؟ کفضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی آدمی کے اوپر ہے۔ امت کا ایک معمولی آدمی اور اس کے مقابلے میں نبی کا مقام، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ امت کا ایک ادنا آدمی، ادنا یعنی ادنا معمولی چھوٹا آدمی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور درجہ، آپ کی فضیلت کتنی ہے؟ یہ تفاوت دیکھ رہے ہیں، یہ ڈسٹینس، یہ فاصلہ فضیلت کا۔ کہتے جو میری فضیلت امت کے ایک ادنا آدمی کے اوپر ہے، ویسے ہی فضیلت ہے ایک عالم کی عبادت گزار کے اوپر۔ اب یہ کون سا عالم ہے؟ سائنس کا عالم، جغرافی کا عالم، میتھمیٹکس کا عالم، الجبرا کا، کس کا عالم میرے بھائی؟ خلط ملط کرنے کی کہاں ضرورت ہے؟ یہاں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ علم دنیاوی علوم، عصری علوم جائز ہیں، حلال ہیں، جب تک وہ شریعت کے خلاف نہ جائیں۔ اس سے کہاں کسی کو انکار ہے؟ تعارض کہاں ہے؟ تعارض ہے جب ایک درجے میں رکھنے کی کوشش کی جائے، وہی فضیلت، وہی مقام، وہی درجہ، تفریق ختم کرنے کی بات کی جائے کہ علم دین اور علم دنیا کی تفریق مت کرو، علم علم ہے، اور نافع کے نام پر دونوں کو ایک ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ کیا قرآن و سنت کے علم کے بغیر دنیا کا کوئی علم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ سکتا ہے؟ اللہ کی توحید بتلا سکتا ہے؟ اللہ کا حق سکھا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت
حلال و حرام کی تعلیم دے سکتا ہے. تو کیسے دونوں کا نفع؟ نفع کا مطلب کیا ہے؟ دنیوی علوم کا نفع یہ کہ دنیا ملے گی، ڈگری ملے گی، دولت ملے گی، پیسے ملیں گے، عہدے ملیں گے، یہی نفع. اس معمولی نفع کو ہم نے اتنا اونچا بنانے کی کوشش کر ڈالی. یہ دنیوی نفع ہے، یہ نفع دنیوی ہے. اس نفع کو اس شریعت کے علم کے نفع کے مقابلے میں نہ لاؤ. وہ نفع جنت والا راستہ دکھاتا ہے، جہنم کے راستے سے آگاہ کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ یسہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، کسی راستے میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جنت کا راستہ. بھائی جو لوگ اللہ کے دین کے علم سے کورے ہیں یا کمزور ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں تو ملحد ہیں. کتنے سارے ملحدین آپ کو ملیں گے کیونکہ اللہ کے دین کا علم نہیں ان کے پاس. بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے باریک رگوں اور نسوں کا علم رکھنے والے. نیورولوجسٹ جو ہوتے ہیں، دلوں کی باریک رگوں کا علم رکھتے ہیں، وہ دماغ کی نسوں کا انہیں باریک علم ہے، لیکن ہے وہ ملحد، بے دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق و مالک تک نہیں مانتا. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ جو دین اور دنیا کے علم کی تفریق ختم کر کے دونوں کو ایک درجے میں رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ علم عبادت ہے، بلکہ نفلی عبادت سے اونچا. کیا سائنس بھی نفلی عبادت سے اونچا؟ جیوگرافی بھی، میتھمیٹکس بھی، الجبرا بھی؟ فرق سمجھو. کیوں خلط ملط کرتے ہو؟ اللہ کے بندو خلط ملط نہ کرو. کوئی نہیں کہتا کہ جو کچھ دنیا میں عصری ہر زمانے میں ہر دور میں جو علوم وضعی علوم ہیں، یہ علوم وضعی نہیں ہے قرآن و سنت کے، یہ سماعی علوم ہیں، یہ وحی سے اترنے والے علوم ہیں. اور یہ جو علوم ہیں، یہ علوم وضع کردہ علوم ہیں، تجربات پر مبنی علوم ہیں، ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے نکل کر کے آئے ہیں، جو روز بروز ڈیولپ ہو رہے ہیں، بدلتے ہیں، کبھی کچھ. کیوں دونوں کو برابر کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہو؟ یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ عصری علوم، ہر زمانے کے ہر دور کے علوم جب تک کتاب و سنت کے خلاف نہ جائیں جائز ہے، اچھی چیز ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. بلکہ ضرورت ہو، تقاضا اگر کہیں ہو تو اس کو حاصل کرنے کی، اس کے حاصل کرنے کی ترغیب بھی دی جا سکتی ہے کسی تقاضے کی بنیاد پر. لیکن ایک زبان میں علم کو برابر کر دینا کہ علم ہے، یہ مناسب نہیں ہے. کتاب و سنت کے دلائل اس کا ساتھ نہیں دیتے، کتاب و سنت کے دلائل سے اس کی تائید نہیں ہوتی ہے. یہ بات اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا بحیثیت طالب علم کہ اس پر اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی کیوں ہے کہ عصری علوم کو شرعی علوم کے برابر کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے پیچھے کون سا رازکار فرما ہے؟ اس کے پیچھے کون سی ذہنیت ہے بھائی؟ کیوں آخر اتنے پر ہم اکتفا نہ کریں کہ کتاب و سنت کا علم اصل علم ہے، وہی جنت تک لے جانے کا علم ہے، وہی نفلی عبادات سے زیادہ فضیلت والا علم ہے، وہی عبادت ہے. اور جو دنیا کے علوم ہیں مختلف زمانوں میں وجود میں آتے ہیں، وہ جائز ہے، سیکھے کوئی آدمی، کوئی حرج کی بات نہیں. اتنی بات کو تسلیم کر لینے میں کیا عیب ہے؟ کیوں انرجی لگائی جائے؟ کیوں کوشش کی جاتی ہے کہ دونوں علم کو ایک درجے میں ثابت کرنے کی کوشش کی جائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا کہ عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے میری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت امت کے کسی ادنا امتی کے اوپر. کتنا فرق ہے میرے بھائیوں. نبی غیر نبی کافی ہے، نبی محمد اور غیر نبی محمد، موسیٰ اور عیسیٰ کا بھی مقام اللہ کے نبی کے قریب نہیں ہے کہ نہیں؟ کسی نبی کا درجہ ہمارے نبی کے مقابلے میں ہے؟ سب کا مقام نبی کے مقام کے بعد ہے. ہمارے نبی امام الانبیاء ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا مقام، میری فضیلت جیسے امت کے ادنا کے اوپر ہے، ایسے ہی ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار کے اوپر ہے. تو اب اس عالم سے کون سا عالم؟ عالم سائنس ہے کہ عالم جغرافیہ ہے کہ عالم میتھمیٹکس ہے؟ عالم کیا ہے؟ کون سا عالم؟ عالم دین میرے بھائیوں، عالم کتاب، عالم سنت، عالم حلال، عالم حرام، عالم فقہ، سمجھ رہے؟ عالم عقیدہ،
یہ ہے اصل میں علوم شریعت جو ہیں اس کے عالم کو اصل میں عالم کہا گیا. علم دین جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی کی شکل میں کتاب و سنت میں لے کر کے آئے تھے, اس وحی کے علم کی بات چل رہی ہے. آگے دیکھیے امام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ جانتے ہیں معاذ بن جبل کا مقام کتنا اونچا ہے, اور یہ بھی کس کے سب سے بڑے عالم تھے. حضرت معاذ بن جبل کس کے بڑے عالم تھے؟ سارے صحابہ علماء تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم تھا ان کے پاس, حلال و حرام اور ایسے ہی علم شریعت, تقریباً سارے صحابہ کرام اس کے عالم تھے. کم و بیش تفریق تفاوت کے ساتھ فرق مراتب ہو سکتا ہے یقیناً, لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اعلمہم بالحلال والحرام, اعلمہم بالحلال والحرام. صحابہ کرام میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے, حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم کون تھے؟ معاذ بن جبل. وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل. معاذ بن جبل حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم. معاذ بن جبل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیے ان کی بات پر غور کریں, کتنی عظیم الشان بات, ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کے قابل ہے. دیکھیے کیا کہتے ہیں, کیونکہ یہ صحیح معنوں میں علماء تھے, علماء کے علماء, امت کے سب سے بڑے اونچے مقام کے علماء تھے یہ صحابہ کرام. علماء صحابہ سے اونچا دنیا میں کون عالم ہو سکتا ہے؟ انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے اونچا مقام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا مقام ہے. تو معاذ بن جبل فرماتے ہیں علیکم بالعلم, علیکم بالعلم, علم لازم پکڑو, علم حاصل کرو. علم معاذ بن جبل کے زمانے میں کون کون سا علم تھا بھائی؟ کون کون سی ڈگریاں تھیں, کون کون سے کالج تھے, کون کون سی یونیورسٹیز تھیں, اور کون کون سی سرٹیفکیٹ دی جاتی تھی؟ کس علم کی بات کر رہے ہیں وہ؟ علیکم بالعلم, علم حاصل کرو, علم کو لازم پکڑو. کیوں؟ وجہ فإن طلبہ عبادہ, اس لیے کہ علم کا طلب کرنا عبادت ہے. علم حاصل کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اچھا ایک بات اور غور کریں, یہ جو دنیوی اور عصری علوم کو ماننے کو, تفریق ماننے کو ہمارے بہت سارے بھائی تیار نہیں ہوتے. ذرا سا اس نقطے پر معمولی سی بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں یہ جو بات آئی, اس سے پہلے بھی آئی, یہاں بھی آئی کہ فإن طلبہ عبادہ, علم حاصل کرو, کیونکہ علم کا طلب کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت میں اخلاص شرط ہے کہ نہیں شرط؟ عبادت میں اخلاص شرط ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی قرآن کا علم حاصل کرے, سنت کا علم حاصل کرے, لیکن ریاکار ہو, دکھاوا ہو, ڈگری حاصل کرنے کے لیے, دولت کمانے کے لیے, عہدے کمانے کے لیے, پبلسٹی کے لیے, چرچے کے لیے, شہرت کے لیے, مناظرہ کر کے جیتنے کے لیے, جاہلوں میں اونچا نام کرنے کے لیے, جیسا کہ اللہ کے نبی نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا نا, تینوں باتوں کو, آئے گی بات وہ آگے, تین باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی. من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء, جو اس لیے علم حاصل کرے کہ جاہلوں سے مقابلہ کرے, نادانوں سے, اور علم والوں سے اونچا بننے کی کوشش کرے, اور کیا کرے, اور دنیا میں مقبولیت اور شہرت حاصل کرنا چاہے, ادخلہ اللہ النار, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے طالب علم کو جہنم میں داخل کرے گا. جو علم حاصل کرے کس کام کے لیے؟ کہ علماء سے بڑھ جائے گا, مناظرہ کرے گا, مقابلہ کرے گا, اور جاہلوں سے, نادانوں سے, بیوقوفوں سے کیا کرے گا؟ جھگڑے گا, یعنی ان سے بحث و مباحثہ کرے گا, ان سے اپنے آپ کو برتر ثابت کرے گا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اور دنیا اور دولت کمائے گا, دنیا اور دولت کمائے گا, شہرت حاصل کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. پتہ یہ چلا کہ علم دین حاصل کرنے میں دنیا نہیں ہونی چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا دین حاصل کرے, تاکہ اپنی ذات سے جہالت دور کرے اور اپنے بھائیوں سے جہالت دور کرے, اللہ کی توحید جانے, نبی کی سنت جانے, شرک اور کفر سے آگاہ ہو کر کے دور رہے, بدعات سے آگاہ ہو کر کے دور رہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کی پابندی کرے, اور تمام دین اسلام کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرے. یہ مقصد ہونا چاہیے اس کا, نہ اس کے پیچھے دولت دنیا, نہ اس کے پیچھے شہرت, نہ اس کے پیچھے ڈگریاں, نہ اس کے پیچھے کمائی, نہ اس کے پیچھے جاب, کچھ مقصد
نہیں ہونا چاہیے. دنیا کی تعلیم کا کیا معاملہ ہے؟ دنیا کی تعلیم ابھی سائنس کا ایکسپرٹ بنتا ہے کہ نہیں؟ گریجویشن تک اس کے اوپر کی ڈگریاں حاصل کرتا ہے, ماسٹرز کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ ڈگری مل جائے گی تو یہ نوکری ملے گی, یہ جاب ملے گی, اندر ملے گی, باہر ملے گی, اندر ملک باہر ملک, اتنے لاکھ اتنے ہزار. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس میں کوئی رکاوٹ ہے آپ کو؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دنیا کی تعلیم ہے, آپ دنیا کے حساب سے پوری نیت کے ساتھ آپ سیکھیں. کون سی رکاوٹ ہے آپ کے لیے؟ کیونکہ اس کی بنیاد پر آپ کو ڈگری ملے گی تو آپ کو دولت ملے گی, تو آپ کو کمپنی میں جاب ملے گی, تو آپ فلاں کام کریں گے, تو آپ فلاں کام کریں گے, تو آپ کو فلاں انکم حاصل ہوگی. کوئی رکاوٹ نہیں اس کے. لیکن دین کے علم میں دنیا کی لالچ چلے گی؟ عبادت ہے, عبادت. تو آپ بتائیے دین اور دنیا کو کیسے ایک ساتھ میں خلط ملط کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ ایک دو پہلو نہیں, بہت سارے پہلو ہیں میرے بھائیوں غور کرنے کے. وہاں اخلاص کی شرط ہی نہیں ہے, اور یہ عبادت ہے تو اخلاص. یہ دیکھو فَإِنَّ طَلَبَهُ عِبَادَةٌ, ہماری اور آپ کی کوئی بات ہی نہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فضل العلم خیر من فضل العبادہ. علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے. یہ حالت نفلی عبادت سے اونچا درجہ ہے علم دین کا. اللہ اکبر. اور یہاں معاذ بن جبل کہتے ہیں علم حاصل کرو, اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا عبادت. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا عبادت. یہ عبادت, یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اب وَتَعَلُّمُهُ لِلَّهِ حَسَنَةٌ, اور اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرو گے تو نیکی ہے. اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرو گے تو نیکی ہے, اور دکھاوے کے لیے حاصل کرو گے تو بدی ہے کہ نہیں؟ نیکی ملے گی, ریاکاری مانی جائے گی, دکھاوا مانا جائے گا, دنیا مانا جائے گا. تو ریاکاری جس عمل میں پائی جاتی ہے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے, اس کا کوئی صلہ بدلہ انسان کو نہیں ملتا. یہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں صاف صاف, علم کا حاصل کرنا عبادت ہے, اور اسے اللہ کے لیے, یہ شرط ہے, اللہ کے لیے حاصل کرنا کیا ہے؟ یہ حسنہ, نیکی. وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ, اور علم کو اس کے اہل لوگوں کے لیے خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ نا اہل علماء سے علم حاصل نہیں کرنا ہے. یہاں معاذ بن جبل فرماتے ہیں نا اہلوں کو علم دینا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی کیا نہیں آ رہی ہے؟ نا اہلوں سے علم حاصل نہیں کرنا ہے, یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے. لیکن یہ نقطہ بھی سمجھ لو, کیا کہتے ہیں؟ علم کس کو دینا ہے؟ جو علم لینے کے قابل ہوں, یعنی جو علم دین کی قدر کریں, اس کا مقام سمجھیں, اس کی اہمیت سمجھیں. آپ کو باندھ کر کے کسی کو علم آپ کو نہیں دینا. جو علم کی اہمیت سمجھتے ہو, تو علم خرچ کس کے لیے کرنا ہے بھائی؟ جو علم خرچ کیے جانے کے قابل ہو, علم دیے جانے کے قابل ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. اور اس سلسلے میں اور بھی بہت سارے کہہ لیجئے کہ اقوال ہیں, آثار ہیں, بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آئیں گی. ابھی یہاں صرف اور صرف بحیثیت ایک نقطہ اور عنوان کے آپ اسے پڑھ کر کے آگے بڑھیں. کہتے ہیں وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ, اور علم کو اس کے اہل لوگوں کے لیے خرچ کرنا اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. تو علم کس کے لیے خرچ کرنا چاہیے؟ علم کس کو بانٹنا چاہیے؟ علم کس کو دینا چاہیے؟ جو لینے کے قابل ہوں, جو لینے کے اہل ہوں, جو واقعی شوق سے بیٹھتے ہوں, جو واقعی چاہتے ہوں, ایسے لوگوں کو علم دیا جائے. جو ناقدری کرتے ہوں, ٹھٹھا اڑاتے ہوں, ان کے علم کی مجلسوں کی اہمیت نہ ہو, ان کے یہاں توحید کے علم کی اہمیت نہ ہو, ان کے یہاں سنت کے علم کی اہمیت نہ ہو, ہے کہ نہیں؟ ان کے یہاں دوسری چیزوں کی اہمیت ہو, قصے, واقعات, کرامات, یا مثال کے طور پر آج کل کی ذہنیت کے بہت سارے لوگ حکومت, سیاست, دنیا کی باتیں, ادھر ادھر کے حالات, یہ بتلایا جائے تو دلچسپی لیں, اور قرآن و سنت اور سلف امت کی باتیں بتلائی جائیں تو اس کی قیمت ان کے ذہنوں میں, ان کے دلوں میں نہ ہو. تو ایسے لوگوں کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ, جو علم حاصل کیے کرنے کے اہل ہوں, اس کے اہل ہوں, اس کو خرچ کیا جائے. اور ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ قربہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ, یعنی نیکی کا عمل جس سے بندہ اللہ سے کیا ہوگا؟ اللہ سے قریب ہوگا, اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہوگا.
اس کے بعد وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، اللہ اکبر، اور جو علم نہ رکھتا ہو، جو کوئی مسئلہ نہ جانتا ہو، کوئی علم کسی کے پاس نہ ہو، جس کے پاس علم نہ ہو اسے تعلیم دینا، یعنی جس کے پاس علم نہ ہو اسے علم سکھانا، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے اس کے بارے میں کہتے ہیں صدقہ، یہ صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، صدقہ کس کے لیے؟ دونوں کے لیے، خرچ کرنے والے کے لیے صدقہ یعنی نیکی کا ذریعہ ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بندہ، اللہ کا ایک بندہ ملا ہے جو اس کی جہالت کو دور کر رہا ہے، اسے علم دے رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہے تو وہ تعلیمہ لمن لا یعلمہ صدقہ، اور جو نہیں جانتا ہے اسے وہ علم سکھانا صدقہ ہے، یعنی گویا کہ جیسے آدمی صدقہ کرتا ہے اس کو نیکی ملتی ہے، ایسے ہی کیا ہے؟ ایسی وہ علم سکھانے کی وجہ سے سکھانے والے کو کیا ہوگا؟ اجر ملے گا، نیکی ملے گی، اور اس آدمی کو جس کے پاس وہ چیز جا رہی ہے، وہ علم جا رہا ہے، اسے بھی جیسے کوئی مدد کر دیتا ہے صدقہ کر کے، کسی مسکین کو نہیں تھا نا اس کے پاس نہیں تھا علم، اس کو دیا جا رہا ہے، تو ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کو کیا دیا گیا؟ صدقے میں علم دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے یہ اللہ کے نبی کے اصحاب، معاذ بن جبل، الفاظ دیکھو، جملے دیکھو کتنے قیمتی، ایک ایک جملہ، اور آج کل کے حالات پر اگر ان جملوں کو فٹ کر کے دیکھو تو میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی کے سوا شاید کچھ اور چیز نظر نہ آئے، الا من رحم اللہ۔ اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں والبحث عنہ جہاد، اور اس علم کی کا ریسرچ کرنا جہاد ہے، اس علم کی تلاش کرنا، اس علم کی تلاش کرنا، علم کی تلاش کرنا کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اللہ اکبر، پھر وہی بات آتی ہے، سائنس کی تلاش میں کوئی لگے تو کیا مجاہد مانا جائے؟ جیوگرافی سیکھنے کے لیے محنت کرے مجاہد مانا جائے؟ یہ اس کا مطلب سائنٹسٹ لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں دنیا میں یہ سب اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی یہاں پر آپ پڑھ لیں اشارے کے طور پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بنیاد آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ معاذ بن جبل یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں والبحث عنہ جہاد، علم کی تحقیق کرنا، علم کا ریسرچ کرنا جہاد ہے۔ وہ مذاکرتہ تسبیح، اور اس کا مذاکرہ کرنا، یعنی میں آپ کو بتاؤں آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں آپ مجھے پڑھ کے سنائیں، یعنی کیا مطلب؟ ریویژن جس کو کہتے ہیں، علم ہے ہم نے آپ نے سیکھا ہے اور ہم بیٹھ کر کے اس کو کیا کریں؟ دہرائیں۔ فرماتے ہیں تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح جیسا عمل ہے۔ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، وہ ایک حدیث، صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے اکثر و بیشتر پڑھا بھی جاتا ہے خطابات میں، دروس وغیرہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من جاء الی مسجدنا ھذا، جو ہماری اس مسجد کے پاس آئے، ہماری اس مسجد میں آئے، یعنی مسجد نبوی میں آئے، یا دوسری روایت میں ہے من غدا الی المسجد، جو کسی مسجد میں صبح کے وقت آئے، شام کے وقت آئے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، اس کا مقصد مسجد میں آنے کا، چاہے مسجد نبوی میں آنے کا یا کسی بھی مسجد میں آنے کا، اس کا مقصد کیا ہو؟ یتعلم خیرا او یعلمہ، بھلائی سیکھنا چاہتا ہو یا بھلائی سکھانا چاہتا ہو، یعنی سیکھنے کے لیے طالب علم بن کر کے آتا ہو مسجد میں، یا سکھانے کے لیے بحیثیت استاذ آتا ہو، معلم آتا ہو، لیکن اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ ہو، مسجد میں آئے تو یا تو سیکھنے کے لیے آئے، علم حاصل کرنے کے لیے آئے، یا علم دینے کے لیے آئے، تعلیم دینے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کان کالمجاہد فی سبیل اللہ، تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت اللہ کی راہ کے مجاہد کی حیثیت۔ یہ تو ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا اثر پڑھ رہے تھے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا اثر ہے، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، لیکن یہ جو ابھی آپ کے سامنے بات آئی ہے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث، جو میری مسجد میں آئے یا کسی مسجد میں آئے اس کا مقصد صرف اور صرف کیا ہو؟ تعلیم و تعلم، سیکھنا اور سکھانا مقصد ہو۔ کان کالمجاہد فی سبیل اللہ، تو وہ ایسا ہوگا جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ تو اگر کوئی سائنس سیکھنے کے لیے آئے، جیوگرافی سیکھنے کے لیے آئے، ہے نا، کیمیکل، ٹیکنیکل، اور کیا کہتے ہیں اس کو، آٹو موبائل، فلاں انجینئرنگ، جو بھی علوم ہے، جو بھی ہے نا، جو بھی علوم ہے،
سارے علوم الف با جیم دال جو بھی علوم ہیں اس میں کوئی بحث نہیں ہے. کوئی بھی علم ہو کیا اس کو سیکھنے والا اللہ کی راہ میں مجاہد ہو؟ بھلا بتاؤ میرے بھائیوں. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کان کل مجاہد فی سبیل اللہ. تو وہ کیسا ہوگا؟ اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. تو گویا کہ علم دین سیکھنا سکھانا جہاد کے جیسا مقام ہے اس کا. اسی لیے طالب علم اور ایک معلم قرآن و سنت کا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جیسا ہوتا ہے. دنگا کرنے والا نہیں، فساد کرنے والا نہیں. ہاں وہ دنگے فساد کی بات ضرور کرتے ہیں جو اللہ کے گھروں میں قرآن و سنت کے علم کی مجلسوں کی توہین اور تنقیص کرتے ہیں. وہ جہاد کے نام پر دنگے کی بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ صحیح معنوں میں جو علم کتاب و سنت کی مجلس میں بیٹھتے ہیں مسجدوں میں، اللہ کی قسم کبھی وہ دنگے اور فساد کی بات نہیں کر سکتے. جہاد مقدس ہے، اسے دنگے اور فساد سے میرے بھائیوں بدنام کرنے کا کام انہی لوگوں نے کیا ہے جن لوگوں نے علم کتاب و سنت سے دور کر کے حکومت اور سیاست کی بات کرنے کو دین اور اس کا علم بنا دیا. بہرحال تو اللہ کے نبی نے صاف فرمایا کہ ایسا شخص طالب علم دین سیکھنے سکھانے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. اور اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا؟ اور جو ایسا نہ کرے یعنی کیا مطلب؟ مسجد میں آیا ہے لیکن سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں آیا ہے. سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں آیا. مجلس لگی ہوئی ہے لیکن نہ سیکھنے کے لیے آیا ہے نہ سکھانے کے لیے آیا ہے، کسی اور کام کے لیے آیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کان کالناظر الی ما لیس لہ. تو اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے وہ کسی ایسی چیز کو دیکھ رہا ہے جو اس کو نہیں ملنے والی ہے، جو اس کی نہیں ہے وہ، لیکن اس کی طرف کیا کر رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے. یہ ہے فرق. تو اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ علم حاصل کرنا اور علم سکھانا دونوں کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد. یہی بات معاذ بن جبل نے کہی کہ نہیں کہی؟ وَالْبَحْثَ عَنْهُ جہاد. اس علم کی تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا کیا ہے؟ جہاد. تلاش کرو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اور اس کے بعد دونوں دلیلوں کو سامنے رکھ کر کے اس میں راجح مرجوح کا پتہ لگانا کہ امت کے علماء نے، ائمہ نے، صحابہ کرام سے لے کر کے تابعین، تبع تابعین، خیر القرون، اور ان کے بعد کے جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے جو علماء ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کی تحقیقات ہیں، اس کی روشنی میں کیا راجح ہے، کیا مرجوح ہے. یہ ہے کہتے وہ مذاکرتہ تسبیح، اور اس علم کا مذاکرہ کرنا تسبیح ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں علم کا، علماء کا مقام کیا ہے، اور صحابہ کرام کی سیرت میں ان کے اقوال و فرمودات میں علم اور علماء کا مقام کیا ہے. اس کے بعد دیکھیں ایک اور چھوٹا سا قول ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اسے بھی پڑھ لیتے ہیں. عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں علیکم بالعلم قبل ان یقبض. غور سے سننا. کہتے ہیں علم لازم پکڑو، تم پر علم وابستہ، علم سے جڑنا واجب ہے. علم سے کیا ہو جاؤ؟ جڑ جاؤ. علم کو لازم پکڑ لو، علم سے وابستہ ہو جاؤ. قبل ان یقبض، قبل اس کے کہ اٹھا لیا جائے. کون سا علم اٹھ رہا ہے اور کون سا علم بڑھ رہا ہے؟ دنیا میں کون سا علم اٹھ رہا ہے اور کون سا علم بڑھ رہا ہے؟ کیا فرماتے ابن مسعود، چوٹی کے امام ہیں نا صحابہ کرام کے علماء میں، علماء صحابہ میں ایک اونچا مقام رکھنے والی شخصیت، فرماتے ہیں علم حاصل کرو قبل اس کے کہ علم اٹھا لیا جائے. علم اٹھا لیا جائے؟ سائنس کا علم تو تھا نہیں، آج تو بڑھ رہا ہے. سائنس ڈیولپ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا صبح شام؟ تو اٹھایا کہاں جا رہا ہو؟ تو بڑھ رہا ہے. اور کس کو حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ علم حاصل کرو قبل اس کے کہ اٹھا لیا جائے. تو اٹھا لیے جانے والے علم سے مراد کون سا علم ہے؟ قرآن و سنت کا علم ہے. یہ علم دین اٹھایا جا رہا ہے دھیرے دھیرے. پھر بات آگے کی نہیں آ گئی کہ علم سے مراد کون سا علم ہے؟ جو علم اٹھا لیا جائے گا اس علم کو حاصل کرنے کی بات چل رہی ہے. اور یہ جو دنیاوی عصری علوم ہیں یہ اٹھائے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو لائے جا رہے ہیں، ڈیولپ کیے جا رہے ہیں، بڑھائے جا رہے ہیں. ان کو قرآن و سنت کے علم کے مقابلے میں پیش کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں وَقَبْضُهُ ذَهَابُ عِلْمِ أَهْلِهِ. کہتے ہیں اور علم کا اٹھا لیا جانا، علماء کا اٹھا لیا جانا ہے. علم کیسے اٹھے گا بھائی؟ علماء اٹھ جائیں گے. ہمارے سامنے وہ حدیث ہے کہ نہیں حدیث ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح بخاری وغیرہ میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم کو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سینوں سے کھینچ کر نہیں اٹھائے گا،
बल्कि उलमा को मौत दे दे करके इल्म उठा लेगा। कौन से उलमा है वो? वही कुरान की सुन्नत के उलमा है कि नहीं? तो उनको मौत हो जाएगी तो वो मर जाएंगे, तो इल्म भी क्या होगा? उठ जाएगा। इसका मतलब ये है कि उलमा तो दुनिया से बहुत सारे चले गए, आज भी जा रहे हैं, और धीरे धीरे उलमा की किल्लत होगी, और जहालत और जाहिल मुफ्ती बढ़ते जाएंगे, और दुनिया की डिग्रियां, दुनिया की तालीम क्या होगी? खूब डेवलप करेगी। तो पता चला कि जो इल्म उठाया जाना है उसकी बात चल रही है। आगे क्या फरमाया? फ़इन्न अहदकुम ला यद्री मता युफ्तक़रु इला मा इंदहु, क्योंकि तुम में से कोई आदमी नहीं जानता कि उसके पास जो इल्म है उसकी जरूरत हो सकती है। इल्म हासिल करो भाई, दुनिया में न जाने कैसे कैसे हालात आएंगे, लोगों को जरूरत होगी आपके पास आने की, और लोग आपके पास आकर के इल्म हासिल करेंगे। इसलिए इल्म हासिल करो। ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि आपसे लोगों को मसला पूछना पड़े, आपसे हलाल और हराम जानना पड़े, इसलिए इल्म हासिल करो। कहते हैं व इन्नकुम सतजिदूना, ये सुन लो क्या कहते हैं, व इन्नकुम सतजिदूना अक़वामन यज़उमून अन्नहुम यदऊनकुम इला किताबिल्लाह, और यकीनन अनकरीब तुम कुछ ऐसे लोगों को पाओगे जो ये कहेंगे, जो ये दावा करेंगे कि वो तुम्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुला रहे हैं। ये इल्म के बारे में आने वाले फितनों की तरफ इशारा है। ऐसा होगा आगे, अनकरीब ऐसा होगा कि तुम ऐसे लोगों को पाओगे जो ये दावा करेंगे कि वो तुम्हें किसकी दावत दे रहे हैं? अल्लाह की किताब की तरफ बुला रहे, अल्लाह की किताब की दावत दे रहे, कुरान और सुन्नत की तरफ बुला रहे हैं। ऐसा दावा करेंगे, ऐसे लोग आएंगे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में। वक़द नबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम, हालांकि मामला क्या होगा? उन्होंने किताबुल्लाह को अपने पीठ के पीछे फेंक रखा होगा। दावा करेंगे कि तुमको अल्लाह की किताब की तरफ बुला रहे हैं, लेकिन मामला क्या होगा? उन्होंने अल्लाह की किताब को पीठ के पीछे डाल रखा होगा। फ़अलैकुम बिल इल्म, इसलिए तुम इल्म हासिल करो। यानी गोया कि सिर्फ इल्म किताब, इल्म सुन्नत ही नहीं, ऐसे दावेदारों से भी अपने आप को बचाना है जो इल्म का दावा करें लेकिन इल्म को अपने पीठ के पीछे डाल दें। आप सोचें कि इल्म कितना इंपॉर्टेंट है। कुरान और सुन्नत के इल्म के दावेदार, लेकिन कुरान और सुन्नत का इल्म पीठ के पीछे डालेंगे। तुम उनको छोड़ दो, इल्म हासिल करो। और आज एक तबका ऐसी बात करता है कि दुनिया का इल्म और दीन का इल्म दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये इख्तिसार के साथ हमने पढ़ा है, सिर्फ तर्जमा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पर अगले दर्स में मजीद गुफ्तगू होगी। ईद उल अज़हा के बाद अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ये बातें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।